السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک سبق پڑھتے ہیں اور سبق کا نام ہے بڑے لوگوں کی باتیں۔ بڑے لوگوں کی باتیں۔ یہاں بڑے سے مراد عمر میں بڑے نہیں ہیں، یہ آپ کو کہانی پڑھ کے پتہ چلے گا کہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں کہ ان کو بڑے لوگ کہا جاتا ہے، اور وہ ان کے کردار کی خوبی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ احمد اور علی کے دادا جان اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بچوں کے سونے کا وقت ہو چکا ہے، مگر وہ ابھی تک کہانی سننے کے لیے میرے پاس نہیں آئے۔ اتنے میں احمد اور علی بھاگے بھاگے دادا جان کے پاس آئے اور کہنے لگے، دادا جان، ہم دادی جان سے باتیں کر رہے تھے، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ ہر حال میں سچ بولا کرو، بہادر بنو اور ایمانداری کو اپنی عادت بناؤ۔ دادا جان یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ سب بڑے لوگوں میں یہ بڑی باتیں ملتی ہیں۔ کہنے لگے کہ سب بڑے لوگوں میں یہ بڑی باتیں ملتی ہیں، آج ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے۔ لوگوں کو آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ جب کافروں کے ظلم حد سے بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، تب بھی آپ کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں ٹھہرایا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ایماندار تھے۔ اس سے حضرت علی کی بہادری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں، اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ، یہ ایک اور بزرگ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو حنیفہ بڑے عالم اور فاضل تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس ریشم کا ایک تھان بیچنے کے لیے آئی۔ ریشم ایک کپڑا ہوتا ہے۔ عورت نے اس تھان کے 100 درہم مانگے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہ کپڑا 500 درہم سے کم کا نہیں، تم صرف 100 درہم مانگ رہی ہو۔ عورت نے اسے مذاق سمجھا، لیکن جب اسے 500 درہم مل گئے تو وہ حیران رہ گئی کہ دنیا میں ایسے ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابو حنیفہ بھی بہت بڑے عالم اور فاضل انسان تھے۔ اب ایک اور بزرگ کی بات سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑے بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو گزرے ہیں۔ جب وہ بچے تھے تو ایک قافلے کے ساتھ جاتے وقت ان کی ماں نے کچھ اشرفیاں ان کے کرتے کی اندر کی جیب میں سی دیں اور چلتے ہوئے نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ پھر ڈاکوؤں کے سردار نے ان سے پوچھا، تم نے خود ہی سچ بول کر اپنی رقم کیوں گنوا دی؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنی ماں کا حکم مانا ہے اور سچ بولا ہے۔ تو یہ تھے بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ ڈاکوؤں کے سردار پر اس بات کا بہت اثر پڑا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لی اور لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ پھر دادا جان نے بچوں سے کہا، یہ ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ احمد اور علی بولے، دادا جان، ہم بھی انشاءاللہ ایماندار بنیں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا اور ایماندار بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سوالوں کے جواب لکھنا چاہیں تو آپ یہاں سے پڑھ کے خود ہی لکھ لیجئے گا اور ان لفظوں کے جملے بنا لیجئے گا، سچا، بہادر، ایماندار، تاجر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آج کا سبق اور کہانی، اور آپ نے دیکھے کتنے ایماندار بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہیں۔ اوکے، یاد رکھنی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی یہ قصہ اور باتیں سنانی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔